اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بہت ساری دعاؤں کے ساتھ کہ یہ ابھی جو ذی الحج کے دن ماشاءاللہ یہ وہ خاص دن اللہ نے جن کی قسم کھائی ہے کہ مجھے قسم ہے فجر کی، مجھے قسم ہے 10 راتوں کی، یہ وہ خاص دن ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں تو میری نا ایک عجیب سی کہ اللہ نے میں بڑا فخر بھی خوشی بھی ہوتی ہے میری فطرت میں ہے کہ مجھے کوئی چیز مل جائے میں کہتا ہوں فوری طور پر لوگوں میں بانٹیں، کیونکہ میں نے ثمرات یہ دیکھے جب آپ لوگوں میں بانٹتے رب پھر آپ پہ کرم کرتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایسی ہر چیز جو جس سے لوگوں کو آسانی مل سکے اور خلوص نیت کے ساتھ اس خلوص کے ساتھ اس میں کوئی شک ذرا سا بھی کنجوسی نہیں، بخل نہیں، میں کہتا ہوں لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب اور لوگوں کی زندگی میں آسانی ہے، جب لوگوں کی زندگی میں آسانی آئے گی ان کی ایک دعا ان کے چہرے کی ایک مسکراہٹ، ان کے چہرے کی خوشی، وہ شاید میرے لیے باعث نجات بن جائے۔ جیسے ذی الحج کے دن جا رہے ہیں تو میں نے پہلے بھی آپ کو بہت سارے وضاحت بتایا، آج میں نے اللہ کے 2 بڑے ناموں کا کروں گا جس کے لیے آپ کو ویسے آپ کو موقع نہیں ملتا۔ موجودہ دور مٹیریلزم کا ہے، موجودہ دور مصروفیت کا ہے، مشینی دور ہے، ہر بندہ بزی ہے، لیکن آج میں 2 ایسے ناموں کا بتاؤں گا جو اگر آپ کر لیں گے، اور یہاں پہ میں آج ایک اور آپ کو بتاؤں گا کیونکہ آپ مصروف ہیں۔ پہلی کوشش تو آپ نے کرنی ہے کہ 10 دنوں میں یہ کریں، لیکن اگر آپ 10 دن آپ سے مس ہو گئے تو اگر آپ کسی اس دوران آخری 3 دنوں میں یا درمیان میں کسی 3 دن میں یہ کر لیں تو مجھے اللہ پہ بڑا مجھے مان ہے کہ وہ سخاوت پہ اترا ہوا، اس کا پیمانہ رحمت چھلک رہا ہے، وہ بادشاہی ہے، وہ اپنے موڈ میں آیا ہوا ہے، تو اللہ کی ذات وہ 3 دن ہی آپ کے لیے باعث نجات ہو، جن کے اب پہلے تو ہم کر رہے ہیں نا کہ آپ 10 دن میں کریں۔ پہلی میں پھر بولوں گا کہ اگر آپ یہ دونوں وظائف 10 دن ذی الحج کے دن میں کریں تو اس کے اثرات بہت اچھے ہیں، لیکن اگر آپ مصروف ہیں، بزی، آپ 10 دن میں نہیں کر سکتے تو اللہ کے 2 بڑے نام آپ ان کو اگر صرف 3 دن کر لیں تو مجھے اللہ سے ایمان یقین ہے اور مجھے اللہ پہ امید ہے کہ میرا اللہ 3 دن میں قبول کر لے گا۔ تو میں پھر بولتا ہوں اللہ کا ایک نام بڑا خوبصورت ہے، یا اللہ، جس کا مطلب ہے رزاق ہے، رحیم ہے، کریم ہے، محبت، پیار، اور یہ یا اللہ جو ہے نا، اللہ کا اس میں جب بولتا ہے تو سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں۔ میں جب اس سفر پہ چلا نا تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں عام یا کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی مسافر جب کوئی اس سفر پہ چلتا ہے اس سے غلطی ہوتی ہے، وہ کچھ دن کرتا چھوڑ دیتا ہے، فکر میں، درویشی میں، تصوف میں، روحانیت میں جب بھی کوئی آتا ہے اس سے غلطی کیا ہوتی ہے، کچھ دن کیا پھر چھوڑ دیا، کچھ دن کیا پھر چھوڑ دیا، وہ استقامت نہیں آتی۔ تو مجھے کسی نیک آدمی نے بڑی پیاری بات کی تھی، اگر تم چاہتے ہو نا کہ رب تمہیں اپنی طرف کھینچ لے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ہم جس کو پسند کرتے ہیں اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو رب کے نیک بندوں میں شامل ہو جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ تو رب کا دوست بن جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ رب تجھے پکڑ لے اور ساری زندگی تجھے جانے نہ دے، الحمدللہ میں نے جو 30 سال پہلے یہ سفر شروع کیا تھا، بے شمار لوگ اس سفر پہ آتے ہیں، بعد میں کوئی شادی، کوئی خوشی، کوئی غم، کوئی ٹینشن پریشانی چھوڑ دیتے ہیں، بڑی وظیفے کیتے، بڑی تسبیحیں کیتی، کچھ نہیں ہوا۔ لیکن جب کوئی بندہ آپ میں سے یہ وظیفہ کر لے گا، اس کے اندر استقامت آ جائے گی، اور پھر استقامت کے بعد سب سے بڑی بات ہے فکر آئے گا، درویشی آئے گی، روحانی طاقت آئے گی، پاور آئے گی، اور پھر رب مل جائے گا آپ کو۔ جس کو رب مل جائے اسے پھر کیا اس کی زندگی میں کمی رہ جاتی ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب مل جائے تو یا اللہ، رازق، رحیم، کریم، رحمان، سب کچھ اس میں پاور آتی ہے۔ اب مجھے کسی نیک بندے نے کہا تھا اگر آپ 1000 دفعہ ڈیلی پڑھ لیں 6 مہینے تو پھر آپ نا رب کے ہو جاتے ہیں، پھر رب آپ کو چھوڑتا نہیں۔ تو الحمدللہ میں اگر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں 30 سال پہلے جو سفر شروع کیا تھا، تو جب میں نے یا اللہ شروع کیا پھر میں نے اس کو پڑھتا گیا پھر اللہ راستے دکھاتا گیا، وہ بندہ ملاتا گیا، وہ طریقے بتاتا گیا۔ جب رب آپ کی رہنمائی کرتا ہے تو پھر آپ کے باطن بھی کھل جاتے ہیں، آپ کے مراقبے بھی آن ہو جاتے ہیں، ساری چیزیں آن ہو جاتی ہیں۔ پھر سب کچھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رب مل جائے اور آپ کے نیک بندے بن جائے، رب کے دوست بن جائے، ولی بن جائیں، صوفی بن جائے، درویش بن جائے، کامل انسان بن جائے، اور رب آپ کے ہاتھوں میں کن فیکون کی چھڑی ہو، آپ کی زبان پہ سیف زبانی ہو، آپ کے ہاتھ، آپ کی زبان وہ بولیں جو رب چاہتا ہے، اور کائنات کی مخفی قوتیں آپ کے ساتھ ہو، تو یہ چلنا بہت ضروری ہے۔ موقع ہے، بڑے پیارے دن ہیں، کوئی لمبے چوڑے دن نہیں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ بعد نماز عشاء 11 دفعہ دروشی، پہلے 11 دفعہ دروشی، بعد میں 6666 بار ویسے اس کا چلہ جو ہم روٹین میں ہم عاملین کرتے ہیں 41 دن کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ 41 دن نہیں کر سکتے، آپ نے 6666 بار کرنا ہے، 10 دن لگا ذی الحج کے پہلے دن سے 10ویں دن تک۔ اور کچھ لوگ یہاں پہ اور دوسری بات ہے کہ اگر 10 دن نہیں کر سکتے 3 دن کر لیں۔ اس میں سہولت جو میں آپ سے کہوں گا کہ پہلے آپ کے پاس اتنے وظائف ہیں، آپ اس کو آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں، بہتر رات ہے ویسے، اگر فجر سے عشاء سے لے کے فجر تک بزی ہیں تو آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں، 6666 بار کرنا ہے۔ اور جب آپ نے 10 دن لگا لیے یا پھر آپ نے اس کے بعد آپ نے لگا لیے، کہتے ہیں کہ 3 دن لگا لی، تو پھر میرا مشورہ کہ 6 مہینے آپ 1000 دفعہ یا اللہ پڑھتے رہیں،
1000 دفعہ یا اللہ پڑھتا ہے تاکہ اس کا نور، اس کا روشنی آپ کے وجود کا حصہ بنتا رہے. جیسے جیسے نور آپ کے اورے میں شامل ہوتا ہے آپ کا روحانی وجود بڑھتا ہے اور کثافت ختم ہوتی ہے. پھر آپ کے روحانی یونٹس آن ہوتے ہیں. جب روحانی یونٹس آن ہوتے ہیں پھر آپ کے لطائف جب چلتے ہیں، کشف بھی آن ہوتا ہے، الہام بھی آن ہوتا ہے، خواب بھی آن ہوتے ہیں، پھر روحانی ورلس بھی آن ہوتی ہے. پھر کائنات میں جو رب کا سپر کمپیوٹر وہاں سے انفارمیشن کا جو سلاب آتا ہے اس کو آپ ریسیو کرنے قابل ہوتے ہیں. تو پھر میں بولتا ہوں 6666 بار 10 دن، 10 دن تو کوئی 300 اپنا لیں یا آخری اپنا لیں یا پہلے اپنا لیں، لیکن اب پرائرٹی یا اولویت آپ ترجیح آپ 10 دن کو دیں. آپ نے کر لیا یا 3 دن کر لیا، اس کے بعد 6 مہینے آپ نے 1000 دفعہ اگر آپ کرتے رہتے ہیں، 1000 نہیں تو 300، کیونکہ بڑی اوقات آپ نے دے دی ہے. اگر آپ ایک تسبیح بھی روزانہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اس کے ثمرات آپ کو ملیں گے. یہ رب کا وہ وظیفہ ہے، یہ رب کا جو بندہ رب کا ہو جائے، رب اس کو مل جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو کوئی کمی نہیں رہتی. جو بندہ اللہ کا ہو گیا، آج جس کو اللہ مل گیا، جو رب نے جس کا دامن پکڑ لیا، رب نے جس کا ہاتھ پکڑ لیا، رب نے جس کو اپنا دوست بنا لیا، رب نے جسے کہہ دیا کہ یہ میرا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کمی رہتی. پھر میں باقی جو میں نے یہ کیا تھا، اور میں تو کتنے سالوں بھی الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس راستے پہ چلتے ہیں تو اگر آپ یا اللہ اگر آپ یہ نہیں پڑھتے اور اس کو مسلسل مداوت میں نہیں رکھتے تو شیطان بڑے بھیس بدل کے بڑے بڑے راویوں سے شیطان کہتا ہے نا کہ میں ہر راستے سے آؤں گا، ہر اینگل سے آؤں گا، ہر ذریعے سے انسان کو بہکاؤں گا. تو میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں 6 مہینے کے بعد پھر 100 بار کر لیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے اندر وہ جو نا وہ نور، وہ روشنی آ جاتی. شیطان جتنا مرضی زور لگا لے پھر آپ پہ قابو نہیں آ سکتا. یہ تو ہو گیا اللہ کا. دوسرا ایک بڑا خوبصورت نام ہے. میں شروع میں تو میں نے کسی اور کام کے لیے کیا تھا، لیکن بعد میں جب میں اس کی ڈیپتھ میں اترا، اللطیف یا لطیف اللہ کا نام. جب اس کو جب میں نے ورک کیا، اس پہ میں نے دیکھا تو مجھے اس کی بہت ثمرات اس کے نظر آئے. اللہ کا یہ خوبصورت نام اللطیف یا لطیف اللطیف، تو اس کو بڑا خوبصورت معنی ہے مہربان، باریک بین، نہایت لطیف، پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر بھی وہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں کہ آپ پوشیدہ چیزوں کو، الہام کو، وجد کو، کشف کو جانیں، اور پھر آپ کی روح باریک ترین حدوں سے گزر جائے، آپ کا جو کثافت ہے لطافت میں چینج ہو جائے، آپ کے اندر کثافت ختم ہو جائے، نور آ جائے، روشنی آ جائے، تو اس سے اچھا وظیفہ میں نے کوئی نہیں دیکھا. اور پھر بچیوں کی شادی کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ جس بچی کی شادی نہیں ہوتی، میں نے ہزاروں بچیوں کو یہ ورد دیا یا لطیف اللطیف، تو اس سے ان کی شادی کا مسئلہ حل ہو گیا. تیسرا وہ لوگ جو چاہتے ہیں مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں موکلات کا، حمزات کا، جنات کا، اولیاء کرام کا، تو ان کے لیے بھی یہ تحفہ خاص ہے. میں اسے کہوں گا کہ یہ اللہ کے ہر نام ایک سے بڑھ کر ایک ہے، لیکن یہ جو لطیف ہے نا، اللہ کا نام لطیف یا لطیف، اس کی خوبی ہے. اگر آپ بچے کی شادی نہیں ہوتی یہ کریں، شادی کے لیے پیسے نہیں یہ کریں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا جسم کثافت سے لطافت میں ڈل جائے یہ کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر الہام کی، وجد کی، کشف کی بارش ہو اور آپ کے اوپر کائنات کے مخفی راز آپ پہ اکشا ہوں تو آپ یہ کریں. یہ اللہ کا یا لطیف جو بنے بڑا خوبصورت نام ہے. میں تو اس کو شروع میں کسی بندے نے مجھے، ایک بابے نے کہا جب میرا ارتکاز نہیں ہو رہا تو مجھے کہنے لگا کہ اگر آپ چاہتے ہو نا کہ آپ کا حمزات آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اس کو یہ کریں کہ دیوار پہ اللطیف یا لطیف لکھ کے اس کو دھیان سے دیکھیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ 1000 دفعہ پڑھیں. میں نے کچھ دن کیا لیکن میری منزل اور تھی. پھر کچھ لوگ جو یا لطیف کے جن کو بڑا شوق تھا کہ ہم نے حمزات سے ملنا ہے، ہم نے مشاہدے کرنے ہیں، ہمیں جنات کو دیکھنا ہے، ہمیں موکلوں کو، جس کو بھی میں نے کرایا اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی، اس کا وہ کشف آن ہو گیا، اس کی باطن کی آنکھ کھل گئی. کچھ لوگ کہتے ہیں نا باطن نہیں کھلتا، میرے مراقبہ نہیں کھلتا. اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو آپ کے اندر اتنی نور اور اتنی روشنی یا لطیف کی آ جائے گی کہ پھر آپ کے جو روحانی جنہوں سے زنگ آلود ہے ان کا زنگ اتر جائے گا. پھر آپ کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گی، آپ کی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا، اس کے جن کے معنوں میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کسی سامنے والے بندے کو دیکھ کے آپ اس کا دماغ پڑھنا بھی سیکھ لیتے ہیں. ایک بندہ مجھے ابھی بھی یاد ملا تھا، وہ نیک آدمی تھے، تو جب جانا اسے ہر چیز بتا دینی. میں کہا کہ آپ کس چیز کا عمل ہے؟ کہتے میں یا لطیف کا عمل ہوں، لطیف کا عمل ہوں. تو آج میں آپ کو یا لطیف کا وظیفہ یہاں پہ بتاؤں گا. اگر آپ کریں گے انشاءاللہ اس کے اتنے ثمرات، اتنے فائدے ہیں کہ اس کی برکات سے آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی، وہ نور آئے گا. اگر کسی بچے کی شادی نہیں ہے، شادی ہو جائے، کسی کے پاس پیسے نہیں، پیسے آ جائیں گے، کسی کا مراقبہ نہیں کھلتا، مراقبہ کھل جائے گا. تو یا لطیف جو ہے نا، اس میں تو جب اللہ کے ناموں کی اسٹڈی کی تھی تو مجھے ہر نام ہی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کون سا پڑھوں، کون سا چھوڑوں، کون سا پڑھوں، کون سا چھوڑوں. تو پھر میں نے کوشش کی کہ درمیان میں کبھی کوئی نام پکڑ لینا، کبھی کوئی. تو یا لطیف بھی اللہ کے اسم اعظم میں اس حوالے سے ہے کہ جس کا مراقبہ نہیں کھلتا، جس کی بات نہیں آنکھ نہیں کھلتی، جس کی شادی نہیں ہوتی، جس کے پاس پیسوں کی کمی ہے، جن کی رکاوٹ جہاں پہ بھی آیا ہے، چاہے وہ کثافت کی ہے، چاہے اندھیرے کی ہے، چاہے شادی کی، تو وہاں جب بھی آپ یا لطیف پڑھتے ہیں تو اس کے یہ انتہائی مجرب اور افیکٹو ہے. ہماری وہ بیٹیاں، ہمارے وہ لوگ جن کا مراقبے کے حوالے سے جن کو شوق ہے یا لطیف کہ ان کے اندر نور آ جائے، روشنی آ جائے، ثمرات آ جائے. اگر آپ صرف 10 دن یا 10 دن نہیں تو صرف 3 دن، 10 دن نہیں تو
صرف 3 دن یا لطیف کو اگر جو بھی طریقہ آپ کو بتاؤں گا پڑھ لیں گے، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس کو 111 بار اپنے وظیفے میں رکھنا ہے، مداوت کرتے رہنا ہے، تو آپ کو یا لطیف کی جو ثمرات ہے، روشنی، نور، وہ مل جائے گا۔ پھر آپ کی زندگی میں چاہے شادی کی رکاوٹ وہ ختم ہو جائے گی، چاہے آپ کے پاس پیسے کی کمی وہ رکاوٹ ہو جائے گی، چاہے آپ کا باطن بند ہے، زنگ پڑا ہوا، کھلتا ہی نہیں، اب راک پہ خرچے آپ سے لگا کے تھک گئے، وہ کھلنا ہو جائے گا۔ آپ کو کشف آنا شروع، آپ کو پرائز بانڈ کے والے سے کچھ لوگ بڑے شوقین ہیں، خوابوں کے والے سے کچھ لوگ بڑے شوقین ہیں، ان کو وہ خواب آنے شروع، اگر وہ یا لطیف پڑھ کے جب سوتے ہیں تو کرم ہوتا ہے۔ پڑھنا کیسے ہے اس کو بھی میں پھر کہتا ہوں کہ آپ نے 10 دن پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے لیے 10 دن کی پرابلم ہے تو آپ 3 دن میں بھی کر سکتے ہیں، وہی جو آپ نے بیٹھنا ہے، چاہے رات کو بیٹھے تو بہتر ہے، نہیں تو دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ 11 دفعہ دروشی پہلے، 11 دفعہ دروشی بعد میں، 11 دفعہ دروشی پہلے، 11 دفعہ دروشی بعد میں، یا لطیف، یا لطیف 5000 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 5000۔ آپ نے یہ 10 دن پورا کرنا ہے۔ اگر آپ 10 دن نہیں ہوتے تو صرف 3 دن کر لیں، پورے اہتمام کے ساتھ، پاک کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، اچھی جائے نماز پہ بیٹھ کے، رزق حلال کا خیال کر کے، کینے بغض نفرت سے پاک ہو۔ اگر آپ یا لطیف کو 10 دن کر لیتے ہیں، اور اگر آپ 10 دن تو آخری 3 دن میں 5000 دفعہ ڈیلی 11 دفعہ دروشی پہلے، 11 دروشی بعد میں پڑھتے ہیں، تو آپ کے اندر وہ نور، وہ روشنی آ جائے گی۔ اب فلاسفی یہاں پہ کیا کہ یہ ورد کرتے کیا ہیں؟ جب بھی اللہ کائنات میں اللہ کا نور ہے، اللہ نور السماء، میں زمین آسمان کا نور، اللہ کی ذات جب کہتی ہے، جب اللہ کے کسی نام کو پکارتے ہیں تو وہ نور، وہ روشنی جب آپ کے وجود کا حصہ، آپ کے اورے کا حصہ بنتا ہے، تو آپ نارمل سے سپر نارمل بن جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ یا لطیف کا وظیفہ ضرور کریں۔ میں تو اس کے 3 4 آپ کو بتائیں، اس کی اور بھی اتنے پہلو ہیں، اتنے اس کے نئے اینگل، نئے زاویے کا، آپ کو مزہ آ جائے گا، لطف ہے، اور آپ کے اندر ایک روحانی تبدیلی، ایک طاقت کا آپ کو احساس ہوگا۔ آپ نے 5000 دفعہ ڈیلی پڑھنا ہے، 11 دفعہ دروشی پہلے، 11 دفعہ دروشی بعد میں۔ اور اگر آپ 10 دن نہیں کر سکتے، 3 دن کریں، 3 دن کے بعد پھر 101 بار آپ نے تو اس کو اپنے ورد میں رکھنا ہے، تاکہ وہ نور، وہ روشنی آپ کے اندر چلتی رہے، تو اس سے یقیناً آپ کی زندگی میں وہ کمی، وہ ناکامی جس کی آپ کو تلاش ہے، چاہے نور کی ہے، چاہے شادی کی ہے، چاہے پیسے کی، وہ دور ہو جائے گی، اور آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ آخر میں آپ سے پھر وہی ریکویسٹ کروں گا کہ بہت سارے جو جال سائز ہے وہ میرے نام لے کے اپنی لوٹ مار انہوں نے لگائی ہوئی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کبھی میں بھی آپ سے پیسے مانگوں نا، کبھی کسی بھی، تو آپ نے فوری طور پہ فون بند کر دینا ہے۔ ہو سکتا ہے میرا فون چوری ہو گیا، آپ کو بور لے گا۔ میں جہاں پیسے کو مانگے گا نا بندہ، مجھے ترس آتا ہے، پیار آتا ہے ان بچیوں، میری بہنوں بیٹیوں پہ جو پیسے جلد بازی میں اپنے خامد کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے پیسے لوٹ مار لوگوں کو 10,000 کو 20,000 کو 50,000 کو لاکھ روپے دیتی ہیں، اور مجھے اس وقت بھی بڑا ترس آتا ہے۔ رات کو میں بیٹھا ہوا تو مجھے 4 5 بیویوں کا فون ہے کہ سر آپ غصہ نہ کریں، ہم لوٹ مار ہوگی ہمارے ساتھ، ہم پیسے لٹا لٹا کے تھک گئے، ویڈیو کال کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ ہی بات کریں۔ پہلے مجھے اس بات پہ غصہ آتا تھا، پھر وہ میری معصوم بچیاں بیچاری، ان کو پتہ نہیں ہے، لہٰذا جہاں پہ میں پھر بولتا ہوں 0300، یہ میرا نمبر، اس کے علاوہ کوئی ویڈیو تو آپ نے نہیں سننی، یا اس کو جھوٹ قرار دینا، 030043529556۔ اور جب آپ نے ٹوکن لینا ہے، ٹوکن ہم نے آسانی کر دی کہ اب آپ نے ہفتے والے دن ٹوکن ملتا ہے صبح 8 سے لے کے 12 کے درمیان۔ جس نمبر سے ٹوکن ملتا ہے میں آرام سے بولتا ہوں 0323455289۔ ہم نے اچھا یہ کیا کہ ہم نے پہلے 60 نمبر آؤٹ سائڈر کے لیے رکھ دیے ہیں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو، باری لے کے واپس چلے جائیں۔ اس کے بعد لاہور والا کا نمبر شروع ہوتا ہے، وہ آپ کو ٹوکن دیں گے اور آپ کو بتائیں گے آپ نے فلاں ٹائم پہ فلاں دینا نا، تاکہ آپ کے لیے سہولت ہو جائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ جس طرح میری باقی ویڈیوز کو آپ پسند کرتے ہیں سب، اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، سبسکرائب کریں، پسند کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، تاکہ یہ جو فری روحانی علاج کا جو سلسلہ ہے یہ میں چاہتا ہوں پوری دنیا میں پھیل جائے، اور جو بنگالی جادوگر جو لوگ لوٹ مار کرتے ہیں لوگوں کے، اس سے جان چھوٹ جائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کے ثمرات دے، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ یا لطیف کے ثمرات دے، اس دعا کے ساتھ بچیوں کی شادیاں ہو جائے، اس دعا کے آپ کو وہ نور، وہ روشنی مل جائے جس کی آپ تلاش میں ہیں۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔